سوئٹزرلینڈ کے بیسل شہر میں 1897 کے ایک دن دنیا بھر کے تمام یہودی خفیہ طور پر اکٹھے ہوئے۔ اس اجتماع کو آج کی دنیا صہیونیت کی پہلی عالمی کانفرنس کے طور پر بخوبی جانتی ہے۔ مدتوں یہ تنظیم، اس کے مقاصد، ممبران کی تعداد اور وسائل خفیہ رہے۔ یورپی اور امریکی حکمرانوں میں بھی صرف وہی چند افراد باخبر تھے جو اس عالمی سازش میں شریک تھے۔ اس پہلی کانفرنس میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں حساب کا پروفیسر ہرمن ہیرس شیفرا بھی موجود تھا۔ یہ لیتھوینیا کا ایک یہودی ربائی تھا جو عبرانی زبان اور ادب پر عبور رکھتا تھا، مگر اس نے ساتھ ساتھ سیکولر علم کے حصول کے لیے روس کو خیر بات کہا اور برلن میں آباد ہو کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور وہ 1833 میں جرمن یونیورسٹیوں میں اعلیٰ علمی مرتبے پرائیویٹوزن پر فائز کر دیا گیا۔ صہیونیت کی عالمی کانفرنس اس کی زندگی کا خواب تھا، اور یہ اس کی زندگی کی آخری بڑی تقریب بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ 8 مئی 1998 کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جرمنی کے شہر کولون میں اس کی قبر آج بھی یہودیوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ ہرمن شیفرا نے کانفرنس میں ایک تجویز پیش کی کہ اسرائیل کی مملکت کے قیام اور یروشلم میں یہودیوں کی واپسی کے لیے ہم سب کے جذبات اپنی جگہ مقدم، مگر عملی اقدام کے طور پر خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام مقدس علاقوں میں زمین خریدنے اور اسے اپنے لیے ترقی دینے کے لیے ایک عالمی فنڈ کا آغاز کیا جائے۔ اس نے اس فنڈ کا نام کیرن کیمٹ لے اسرائیل رکھا۔ اس عبرانی نام کا اصل مطلب سرزمین اسرائیل کی پکار بنتا ہے۔ اس کی اس تجویز کو بہت سراہا گیا، لیکن چونکہ صہیونیوں کی پہلی 4 کانفرنسیں لاہ عمل طے کرتے اور مشہور زمانہ پروٹوکولز تحریر کرتے گزر گئیں، اس لیے فنڈ قائم نہ ہو سکا۔ 5ویں عالمی صہیونی کانفرنس 1901 میں پھر بیسل شہر میں ہی منعقد ہوئی، جس میں اس مرحوم پروفیسر شیفرا کی تجویز کے مطابق یہ فنڈ قائم کر دیا گیا، جو آج دنیا بھر میں قومی یہودی فنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فنڈ کا سربراہ ایک مشہور یہودی صنعت کار جوان کیمنزکی کو بنایا گیا۔ یہ بھی ایک روسی نژاد یہودی تھا جس نے صہیونیت کے بانی ہرزل کے شہر ویانا میں سکونت اختیار کر کے وہاں بجلی کے ساز و سامان کی ایک بہت بڑی فیکٹری میئر ایکو قائم کی تھی۔ یہ شخص اسرائیلی یہودیوں میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ کو تل ابیب اور یروشلم میں اس کے نام کی کئی سڑکیں ملیں گی۔ اس فنڈ کا بنیادی مقصد اسرائیل کی مقدس سرزمین میں یورپ سے لوٹنے والے یہودیوں کے لیے زمین خریدنا تھا، تاکہ ایک دن انہیں وہاں لے جا کر آباد کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ اس یہودی فنڈ کے قیام کے وقت تک بیلفور ڈکلریشن نہیں ہوا تھا، اور یہ سب خفیہ طور پر کیا جا رہا تھا۔ اس فنڈ کے تحت 1909 تک اتنی زمینیں خرید لی گئی تھیں کہ ننھا سا تل ابیب شہر آباد ہو سکے۔ 11 اپریل 1909 کو 66 یہودی تل ابیب کے علاقے میں ایک ریت کے ٹیلے پر جمع ہوئے۔ سمندر سے 120 گھونگھوں کو اکٹھا کیا گیا، جن میں سے 60 سفید تھے اور 60 سرمئی۔ ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی گئی۔ سفید گھونگھوں پر یورپ سے ہجرت کر کے آنے والے یہودیوں کے نام لکھے گئے، اور سرمئی گھونگھوں پر پلاٹوں کے نمبر اور یوں پلاٹ الاٹ کر دیے گئے۔ یہ لوگ اس بے آب و گیا ریگستان کے پہلے شہری تھے۔ 28 جولائی 1909 کو عبرانی زبان کے پہلے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا، تاکہ بھولی بسری عبرانی زبان ان تمام یہودیوں کو سکھائی جائے جو اسرائیل کے شہری بنیں گے۔ جس جگہ قرعہ اندازی ہوئی تھی وہاں پر پانی کا کنواں کھودا گیا۔ یہ جگہ آج کل تل ابیب کا مرکزی علاقہ روتھ شیلڈ بولیوارڈ ہے۔ صرف 1 سال کے اندر 66 گھر مکمل ہوئے، پانی کی ترسیل کا نظام اور عبرانی اسکول وغیرہ تعمیر کیے گئے۔ اس شہر کی 5 سڑکوں کے نام 5 بڑے صہیونی رہنماؤں کے ناموں پر رکھے گئے۔ یہ 5 صہیونیت کا بانی ہرزل، یہودی دانشور احد حام، ہسپانوی یہودی شاعر و فلسفی جودا ہالوی، جو مسلم اسپین کے مشہور شہر ٹولیڈو میں 10ویں صدی کا رہنے والا تھا۔ یروشلم پر اس وقت صلیبی جنگوں کی وجہ سے عیسائیوں کی حکومت قائم تھی۔ یہ شخص یروشلم میں آباد ہونے کے جنون میں وہاں جا پہنچا، مگر اگلے ہی دن پر اسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ موشے لیب لیلن بیلم یہ بھی ایک مشہوری یہودی عالم تھا جس نے ایک فرضی نام ذیل فشات کے نام سے یہودیوں کی نشاط ثانیہ کے لیے بے شمار لکھا، اور 5ویں سڑک روتھ شیلڈ خاندان کے نام پر ہے۔ 21 مئی 1910 کو اس شہر کے لیے تل ابیب نام اختیار کیا گیا۔ شہر کا جھنڈا 2 نیلی پٹیوں کے درمیان شہر کی محافظ سپاہ کے لوگو پر مشتمل تھا۔ ان 2 نیلی پٹیوں کی وجہ تسمیہ دراصل وہ 2 دریا ہیں، ایک فرات اور دوسرا نیل، جن کے درمیانی علاقے میں یہودی ریاست کے قیام کا خواب ہر یہودی 2000 سال سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ 5 سال بعد تل ابیب شہر 1 مربع کلومیٹر یعنی 247 ایکڑوں پر مشتمل تھا۔
اور 1915 کی مردم شماری کے وقت اس کی آبادی 2679 تھی۔ 1917 میں جنگ عظیم اول کے دوران خلافت عثمانیہ نے ان یہودی آبادکاروں کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بے دخل کر دیا، لیکن ٹھیک ایک سال بعد جنگ عظیم اول کے خاتمے اور برطانوی افواج کی فتح کے ساتھ ہی انہیں واپس وہاں لا کر آباد کر دیا گیا، کیونکہ اب فلسطین کا یہ علاقہ برطانیہ کے حصے میں آ چکا تھا اور برطانیہ پہلے ہی بیلفور ڈیکلریشن کی روح سے اسے یہودی قوم کا آبائی وطن تسلیم کر چکا تھا۔ فلسطین کے برطانوی تسلط میں آنے کے بعد یہودی قومی فنڈ میں سرمایہ انتہائی تیزی سے اکٹھا ہونا شروع ہوا اور پورے خطے میں زمینیں خریدی جانے لگیں۔ ہر یہودی گھر، دکان، عبادت گاہ، شادی کی تقریب اور جنازے میں ایک نیلے رنگ کا ڈبہ ضرور موجود ہوتا جسے یدش کہا جاتا۔ 1902 سے 1940 تک 38 سال یہودی قومی فنڈ کے نام پر ٹکٹیں چھپوا کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا رہا۔ 1921 تک اس یہودی قومی فنڈ کی ملکیت 25,000 ایکڑ یعنی 100 مربع کلومیٹر تھی، جو 7 سالوں بعد 1927 میں 50,000 ایکڑ اور اگلے 8 سالوں بعد 1935 میں 89,500 ایکڑ تک بڑھ گئی۔ اس پورے علاقے میں اب 108 یہودی قصبے آباد ہو چکے تھے۔ جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو اس وقت پورے اسرائیل میں یہودی آبادکاروں کی زمینوں میں سے 54% زمینوں کی ملکیت یہودی قومی فنڈ کے پاس تھی۔ آج 2021 میں اسرائیل کی کل زمین کا 13% اسی فنڈ کی ملکیت ہے۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک اس فنڈ نے اسرائیل میں 24 کروڑ درخت لگائے ہیں، جن میں سے اکثریت زیتون کے درختوں کی ہے۔ اس فنڈ نے وہاں 180 آبپاشی کے ڈیم بنائے ہیں، 2,50,000 ایکڑ ریگستان کو قابل کاشت علاقوں میں تبدیل کیا ہے اور پورے اسرائیل میں 1,000 پارک بنائے ہیں۔ اس فنڈ کا بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے پر ایسا بہت بڑا تحقیقاتی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں موجود ریگستانوں کو سرسبز بنانے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہودی آبادکاروں کو اسرائیل میں آباد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فنڈ اسرائیل میں زراعت بہتر بنانے، جنگلات اگانے، پانی کا تحفظ اور دیگر کئی معاملات میں بھی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔